اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گھروں میں بیویوں کو، دفتروں میں صاحبوں کو، اسکول ماسٹروں کو، ٹیچروں کو، جسے دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں ابتلا. اور کسی نے کبھی یہ سوچا نہیں، کوشش نہیں کی کہ یا اللہ میں اس نشے کو چھوڑوں. مجھے اسٹریس ہے، آپ سب بل دیتے ہیں اور یوٹیلیٹی بلوں میں آپ کی بہت بری حالت آج کل ہو رہی ہے، لیکن زندگی کا کوئی دن تو ایسے نکالنا چاہیے کہ بھی یہ بل ہے 17 تک اسے جانا ہے، تو یہ 2 دن پہلے تو میں آرام سے، میں اور میرا اللہ، ہم اکٹھے ہوں اور ہاٹ لائن پہ ایک دوسرے سے بات کریں، ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بات کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اپنا سارے کا سارا سٹریس کے حوالے، فشار کے حوالے کر دیا، دکھ کے حوالے کر دیا. اس دکھ سے تو نکلنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہماری تیسری دنیا یا مشرق کے لوگ اور پاکستان کے بطور خاص آج کل اس قدر دکھ کی طرف خوشی سے بڑھتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی کام ہی نہیں رہا. میں ایک زمانے میں اسلام آباد میں رہتا تھا، اندرونی شہر بھی رہتے رہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ وہاں کا کیا حال ہے، لیکن اس زمانے میں، آج سے میں 20-25 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس پیسے بھی کم ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر اب طاری کر لیا، میں تو کہوں گا ایسا ہوتا نہیں تھا. لیکن اب ہم اس نشے میں بار بار اسے نشہ کہوں گا، اس شدت سے مبتلا ہو گئے کہ ہم اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو احساس ہوگا، اپنے گھر کو غور سے دیکھیں گی کہ اپنی اپنی بیماری کے ساتھ ہر بندہ چمٹا ہوا ہے، اور پازیٹیوٹی کی طرف، مثبت زندگی گزارنے کی طرف کسی کا کوئی ارادہ نہیں. میں جانتا ہوں اور محسوس بھی کرتا ہوں کہ بہت تکلیف ہے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود گزارا چلتا تھا. دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب یہ بالکل عمر کا آخری پیرا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں 64 میں ہمارا یہ ٹی وی اسٹیشن چلا تھا. تو 64 میں جو میں کماتا تھا یا جو میری تنخواہ تھی، اور اب جو کچھ میں کماتا ہوں جو میری تنخواہ ہے، اس وقت میری کمائی کا 70% حصہ ان آئٹمز پر لگ رہا ہے جو 64 میں موجود ہی نہیں تھے. اور میں خدا کے فضل سے جب زندہ تھا، میں آپ کو ایمانیہ حلفیہ کہتا ہوں کہ میں 64 میں زندہ تھا اور یہ آئٹم نہیں تھے. تو اب آپ پوچھیں کہ مثلا اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ موجود نہیں تھی، تو مجھے نہیں پتا فوٹو. اب میں تحقیق کر کے پوچھتا ہوں، سارے بچے یہ جانتے ہیں کہ یہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے لاؤ، یہ کرا کے لاؤ. آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کا اکانومی کا بڑا بوجھ اس کا بھی بن گیا ہوا ہے. پھر اس زمانے میں مثلا وہ نہیں تھے، ایک چیز ہوتی ہے شیمپو. میرا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا ہتھیلی کر، اور اس نے ہتھیلی کے اوپر ایک بڑی فضول چکنی سی چیز رکھ دی. کہنے لگا میں کہا یار یہ کر تم نے میرا ہاتھ. انہوں نے کہا تو سر پانی لگا کے کر پڑا ہوا. وہ کیا تو بڑی جھاگ بن گئی. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ شیمپو. آج میں جب اشتہار دیکھتا ہوں اپنے ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں، تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا شیمپو استعمال کیا. ہر روز ہر میری لڑکیاں جو میری پوتیاں ہیں نا، وہ اس عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی ہے. ایک عذاب میں زندگی پڑی ہے. تو میں نے کہا میں تو جب بھی بی اے میں پڑھتا تھا لال صابن سے نہاتا تھا، اب بھی لال صابن سے کچھ فرق نہیں پڑا ہے. لیکن یہ سارے عذاب اکٹھے کرتے ہیں تو وہ بہت سے عذاب ایسے ہیں جو واقعی 64 میں موجود نہیں تھے. اور ہم اب بڑی مزے کی زندگی ایک ایک کر کے میں گنواتا ہوں تو آپ بے حیران ہوں گے کہ واقعی تھی. تو کیا ہم اپنے تقاضوں کے مطابق اس سے باہر نہیں نکل سکتے؟ اور کیا ہم اپنی بیماری کو اسی قدر کلیجے سے لگا کے بیٹھ رہیں گے؟ کیا ہماری زندگیوں میں خوشی کا کوئی دن بھی نہیں آئے گا؟ خوشی تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں لی جا سکتی. میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں، میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس چیزیں زیادہ اکٹھی ہوں گی تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. میری بہو کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس آج کل وہ پتہ نہیں کیا پنے کا ہار کچھ ہوتی تھی وہ بن جائے، اور کہتی ہیں کہ ماموں اگر 2 ہو جائے نا تو میں بڑی خوش ہوں گی. میں نے کہا اچھا میں تمہیں لا دیتا ہوں.
اس نے کہا کہ 35,000 کا ہے، چلو میں کہہ لیجیے کتنے دن خوش رہو گی؟ اس نے کہا میں کافی دن خوش رہوں گی۔ میں نے کہا تم شیخی بگار لو گی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہ میرے پاس وہ سیٹ بھی ہے۔ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہ یہ مجھے کہنے لگی کہ پوزیشن کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے کہ خمار ہے اس کا کہ میرے قبضے میں۔ میں نے کہا پیارے بچے، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی ساری قیمتی چیزیں اکٹھی کر کے جب تم سوتی ہو اور سونے لگتی ہو تو ان ساری چیزوں سے تمہارا تصرف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، قبضے میں کوئی نہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی کار کچھ نہیں رہتی نا، تو جب ٹوٹ جاتا ہے اور میں تمہیں کبھی جگاتا ہوں صبح کہ بچوں بہت دیر ہوگی اٹھو، تو آپ کہتی ہے ماموں 2 منٹ اور سو لینے دو، یعنی آپ کو اس خوشی میں جو آپ کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے سونے کی وہ زیادہ عزیز ہے، اور وہ جو پوزیشن آپ نے اکٹھے کی ہیں وہ آپ بھلائے ہوئے ہیں۔ تو کبھی کسی نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، اور اب وہ تھوڑا تھوڑا سوچنے لگی ہیں کہ ماموں آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے تو کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ میں کہیں مارے نہیں جائیں گے، آپ خوش ہوں گے۔ تو آپ یقین کریں میں آپ کو کرنا نہیں چاہتا جو نشہ کے ہمارے اوپر عائد کر دیے گئے۔ تو میری اپنی ذات سے بھی اور آپ سے بھی بڑی درخواست ہے کہ ہم دوسرے نشوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسٹریس کے نشے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے یقیناً اپنے اوپر سے، میں پھر کہوں گا کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی تنگیاں ہیں، لیکن اگر ان کو تکلیفیں اور تنگیاں سمجھ کر جس طرح میرے ساتھ اس آرزو میں شریک ہوں گے کہ ہم ڈپریشن کی ایک ایسی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 5 سے 7 سال کی مدت میں یہ بیماری، ڈپریشن کی بیماری لوگوں میں ایسے پھیل جائے گی جیسے ایڈز کی بیماری ہے یا کینسر کی، یہ پیچھے رہ جائیں گی، اور یہ ذہنی بیماری جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس ذہنی بیماری کا سدباب کرنے کے لیے میں اور لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، لیکن اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے باشندوں کے لیے یہ ضرور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈپریشن کی اس بیماری کی طرف جائیں جس کی نشاندہی دنیا بھر کے ڈاکٹر چیخ و پکار کر کے کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ایک سہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم